نزلہ اور زکام کی وبا جو ہے وہ پھیلے گی۔ اور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ احباب ذی وقار، جہاں تک قیامت کا تعلق ہے تو رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہے، جو کہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء باقی نہیں رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں سے علم کو محو کر دیا جائے گا۔ جہالت کی کثرت ہوگی، زنا کی زیادتی ہوگی، اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا کہ جیسے گدھے جفتی کرتے ہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں رہے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ بڑے دجال آئیں گے، بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال آئیں گے، اور وہ سب کے سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ جن میں بعض لوگ گزر چکے ہیں، جن میں سے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خولید، اسود انسی، غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہم، یہ سب لوگ گزر چکے ہیں اور کچھ آ کے گزریں گے۔ مال کی کثرت ہو جائے گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ، نہریں جاری ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا، کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسے ہو جائیں گے جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کے ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا، اس کو تاوان سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں، دنیا کمانے کی خاطر۔ مرد اپنی عورت کا مطیع ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا لیکن باپ سے جدائی کرے گا۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، کوڑے کی پنچی یعنی کہ نوک، جوتے کا تسمہ کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد کچھ لوگ جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اس کی خبر دے گی۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گی۔ دجال کا ظاہر ہونا 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی سے کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو، اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی،
جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ مردے جلائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اگائے، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور خوب لمبے چوڑے ہو جائیں گے اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، شیاطین کے تماشے جن کو کوئی وقت اور کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریف میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے قیامت سے پہلے۔ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے، اس کے فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجی ہوں گی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، اور جو کافر ہوگا اس کو نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینار پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کی امامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ ان کے سانس کی خوشبو مد بصر تک پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ اس کا تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو اسے قبول نہیں کرے گا۔ نیز یہ اس زمانہ میں عداوت و بغض حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہانوں میں ایک دین اسلام ہوگا، ایک مذہب اسلام ہوگا، اور اہل سنت والجماعت ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کعبہ میں ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو، اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا، مسلمانوں کو کوہ پر لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔
یعنی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ مسلمانوں کو کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر، اس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی اس کا پانی پی جائے گی اور اس کو سکھا دے گی، خشک ہو جائے گا۔ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر دنیا میں فساد قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے معصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کی سری کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، اور ایک دم میں وہ سب کے سب یاجوج مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے اتریں گے، دیکھیں گے تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر کمان ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی، زمین کو ہموار کر کے چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل اگاؤ، اپنی برکتیں اگا دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر والوں اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کیفیت کرے گا۔ ایک دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، اور بعض روایات میں یہ ملا ہے کہ اس دھوئیں کی وجہ سے نزلہ اور زکام کی وبا جو ہے وہ پھیلے گی، اور اس سے جو ہے لوگ خدشات کی وجہ سے، اس دھوئیں کی وجہ سے جو ہے بہت کثیر تعداد میں اموات ہوں گی، اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دابۃ الارض نکلے گا، یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی۔ عصا سے وہ ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت دھبا دے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہیں لائے گا، جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آفتاب کا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں رہے گا۔ وفات سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانہ کے بعد قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے۔ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا یہ اثر ہوگا کہ مسلمانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی، مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کو کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار پلستر کر رہا ہوگا
کوئی کھانا کھاتا ہوگا، فرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ اس طرح قیامت قائم ہوگی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہم تمام امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔